اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں یہ عرض کر رہا تھا، بغیر کسی تمہیدی بات کے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں چونکہ وقت میرے پاس کافی کم ہے۔ تو سورہ کہف میں دوسرا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے دو ساتھیوں کا، ان میں سے ایک ساتھی ایک دوست غریب تھا اور ایک امیر اور مالدار تھا۔ غریب کا دل ایمان کے نور سے منور تھا، ایمان کا چراغ اس کے دل میں روشن تھا، اور جو مالدار تھا اسے اپنے دولت پر، اپنے مال پر، اپنے جائیداد پر، اپنے باغ پر بہت گھمنڈ تھا اور اس کے اوپر بہت اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ اسی بھروسے اور گھمنڈ میں اس نے اپنے غریب ساتھی سے ایک مرتبہ باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا اور میری جماعت، میرے سپورٹر، میرے آس پاس میں رہنے والے تجھ سے زیادہ مضبوط اور طاقتور۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا جو باغ ہے، یہ جو میری جائیداد ہے، یہ رونق اور یہ سرسبزی اور شادابی دیکھ کر اس نے کہا کہ کبھی یہ ختم ہوگا، میں نہیں سمجھتا، اور میرا یہ بھی گمان نہیں ہے کبھی قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اللہ کے پاس پہنچا دیا جاؤں تو مجھے امید ہے کہ میں اس سے بھی بہتر حالت میں وہاں ہوں گا۔ یہ اس نے کہا، یہ مال کے گھمنڈ میں اس نے کہا تھا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اسے۔ اس لیے اس کے غریب ساتھی نے، جس کے دل میں ایمان تھا، ایمان منور تھا، تو اس نے کہا اپنے اس گھمنڈی ساتھی سے کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو اپنے رب جس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا اور تجھے صحیح سالم ایک انسان بنایا، تو اس کا انکار کرنے والا بن گیا؟ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اگر تو معاف کرنا، تو اگر باغ میں داخل ہوا تو یہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اس موقع پہ تو یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طاقت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لا قوت الا باللہ، یہ تو کیوں نہیں کہا؟ یہ اس غریب ساتھی نے اسے نصیحت کرتے ہوئے یہ سمجھایا۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ بہترین دعا ہے، اور میں نے کہا سورہ کہف کی یہ جان ہے، یہ جو جملہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے نکلتا ہے تو اللہ تعالی ہر طرح کے شر سے، شیطان کے بھی شر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور دعائے ابو دردہ، یہ مشہور دعا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، جسے دعائے ابو دردہ سے حدیث میں یاد کیا جاتا ہے۔ دعائے ابو دردہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ دعا ہے دعائے ابو دردہ، بہت ہی مشہور و معروف دعا ہے، صبح و شام پڑھنا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا آپ کا گھر جل گیا، تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا گھر جل ہی نہیں سکتا۔ بار بار آنے جانے والوں نے کہا، ان سے کہا نہیں جل سکتا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آس پاس کے تمام گھر کیا ہو گئے تھے، جل گئے تھے، سوائے ابو دردہ کے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نہیں جلا تھا۔ تو پوچھنے والوں نے ان سے پوچھا تعجب سے، آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیے کہ میرا گھر جل ہی نہیں سکتا، میرا گھر جل نہیں سکتا، اور واقعتاً آپ کا گھر نہیں جلا، باقی سب گھر جلا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی صبح میں یہ دعا پڑھتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی جو دعا، اور جو کوئی شام میں پڑھتا ہے، تو صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اس کی اور اس کے مال دولت سب کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں اپنی قدرت سے، اور جو شام میں پڑھتا ہے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ صحابہ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا، آپ کے ارشادات پر بھروسہ تھا، اعتماد تھا۔ جیسے آج اللہ حفاظت فرمائے ہمارے مال دولت پہ، ہمیں جیسا اعتماد ہے، جیسے اس باغ والے کو تھا،
اتنا اعتماد ہمیں اللہ کے نبی کے بات پر، نبی اللہ کی طاقت پر نہ، اللہ ہمیں ایمان والا بنائے. ہاں، مال سے زیادہ، اسباب سے زیادہ، دنیا سے زیادہ اللہ پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر اعتماد کرنے والا ہم سب کو بنائے. جیسا اعتماد رکھتا اللہ تعالیٰ ویسی اپنی قدرت بھی دکھاتا ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی بہترین کلمہ ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو غریب ساتھی نے سمجھایا اسے، لیکن وہ سمجھا نہیں. اس کے بعد غریب ساتھی نے کہا جو آج تو فخر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء. اللہ رب العالمین سے کیا بعید ہے کہ آج تو مالدار ہے، کل تجھ سے زیادہ مجھے اللہ مالدار بنا دے، اور تیرے باغ پر اللہ تعالیٰ آسمانی کوئی آفت آ جائے اللہ کی طرف سے اور تباہ برباد ہو کر کے رہ جائے تیرا باغ. چنانچہ ایسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. فرمایا اس کے باغ کا پھل تباہ برباد ہو گیا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. جو کچھ بھی اس میں انویسٹ کیا تھا، مال خرچ کیا تھا، دولت خرچ کیا تھا، اس کے اوپر وہ ہاتھ ملنے لگا، کچھ بھی نہیں ملا، سب کا سب تباہ برباد ہو کر کے رہ گیا. اللہ تبارک و تعالی بہت قدرت والے ہیں. جو گھمنڈی ہوتے ہیں، جنہیں اپنے مال دولت پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کے واقعات ان کے زندگی میں لا کر کے دکھاتے ہیں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ہم کبھی اسباب کا انکار نہیں کرتے، لیکن اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پر کرنا، یہی ہے ایمان والے کی شان. اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ آدمی صرف اور صرف کیا کر لے، اسباب پر بھروسہ کرے، مسبب الاسباب کو بھول جائے. جیسے یہ گھمنڈی، یہ باغ والا کیا ہو گیا، بھول گیا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اسی طرح یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ آدمی صرف اور صرف اللہ کے بھروسے پر رہ جائے، ہاتھ پیر نہ ہلائے، محنت مزدوری نہ کرے، جاب نہ کرے، کاروبار نہ کرے، اور بولے کہ جو تقدیر میں منظور، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا. یہ بھی جہالت ہے. اسباب اختیار کرنا، اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا. تو بہرحال اس کے بعد وہ کہنے لگا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. کہنے لگا وہ گھمنڈی جس کا باغ تباہ برباد ہو گیا، تو کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب آپ غور کرو، کیا وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتا تھا؟ وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتا تھا؟ نہ. وہ پھر کون سے شرک میں ملوث تھا جس کے بارے میں وہ کہہ رہا کاش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا؟ کس کو شریک اس نے ٹھہرایا؟ اسباب کو. وہ شرک فی الاسباب میں ملوث تھا. وہ اسباب کو وہ درجہ دیا اس نے جو درجہ مسبب الاسباب کو دینا چاہیے تھا، اور اس نے اسباب، دنیا کے اسباب، مال و دولت کو وہ حیثیت دی جو حیثیت کس کی تھی؟ خالق و مالک اللہ کی حیثیت تھی. مال و دولت پر اتنا اعتماد اور بھروسہ اس کو تھا جیسا ایک مسلمان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، ایسا. تو یہ ہے شرک، شرک فی الاسباب، جس میں وہ ملوث تھا، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ تباہ برباد ہو کر کے رہ گیا. ہاں، تو اسی لیے کبھی ہم صبح و شام اس طرح کے واقعات دنیا میں دیکھتے ہیں. یہ ایک آدمی لاکھوں میں کھیل رہا تھا، لاکھوں میں، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، مرنے لگا، تو اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے پیسہ نہیں، چندہ کر کے محلے میں کیا کیا گیا، اکٹھا کیا گیا مال، اور اس کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا. دیکھتے ہیں ہم صبح و شام اس طرح کا قدرت کا تماشا. آج ایک امیر ہے تو کل وہ غریب، فقیر، قلاش. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پہلے مٹی پر بھی ہاتھ ڈالتے تو وہ سونا بن جاتی تھی، اب سونے پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے، یاد رکھنا، مادی تہذیب اور ایمانی تہذیب میں یہی فرق ہے. مادی تہذیب پر بھروسہ کرنے والے کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ مال اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. روحانی اور ایمانی تہذیب رکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طاقت پر، اللہ کے خزانے پر، اللہ کی ذات پر وہ کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. اب اس آدمی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟
کیونکہ اس نے سب کچھ اسباب کو سمجھ لیا تھا، سب کچھ مال و دولت جو دکھنے میں آتے ہیں نا، سب اس کو سمجھ لیا تھا. کسے بھول گیا؟ اللہ کو بھول گیا. اللہ کو بھول کر کے آدمی اسباب میں لگے، دنیا میں لگے، یا اللہ کو پسند ہی نہیں، یہ پسند نہیں. اسی لیے اسی واقعے کے اگلی آیت، اسی واقعے کے آگے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں دنیا کی مثال دیتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ. فرمایا پیغمبر آپ نے مثال دیجئے دنیا کی زندگی کی کہ کمائن انزلناہ من السماء، آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوا، اترا. فاختلط به نبات الارض، زمین کے نباتات، اناج، غلہ خوب گنجان ہو کر کے نکلا، پورا ہریالی. اس کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑے دن کے بعد میں فاصبح حشیما، تھوڑے دن کے بعد وہ پیلا پڑ گیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. فاصبح حشیما تذروه الرياح، اور پھر ہواؤں نے اسے لے کر کے اڑا، ہوائیں انہیں لے کر کے اڑتی ہیں. سیم ٹو سیم دنیا کی زندگی ایسی ہے. آج سب کچھ ہے، موت آتے ہی سب کچھ کو چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے. کبھی کبھی تو اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، کبھی نعمتیں تو باقی رہ جاتی ہیں. دنیا سے انسان چلا جاتا ہے اور نعمتیں یہیں باقی رہ جاتی ہیں دوسروں کے لیے، اس کے کوئی کام نہیں آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور جو اولاد ہیں وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، خوبصورتی ہے. وہ باقی رہنے والی نہیں، سب کے سب ختم ہونے والی، فنا ہونے والی وہ سب چیزیں ہیں. پھر باقی رہنے والی کون سی چیزیں؟ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ سورہ کہف کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں باقی رہنے والے بس نیک اعمال ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی آدمی کام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، یہ اعمال، یہ مال کیا رہتا ہے؟ باقی رہ جاتے ہیں. جسے ہم باقی رہنے والی چیزیں سمجھتے نا، یہ ختم ہونے والی چیزیں، مال دولت زمین جائیداد، کیا کچھ آدمی کر بیٹھتا ہے اس کے لیے، مرڈر بھی کر دیتا ہے، اپنے بھائی اپنے باپ کا بھی مرڈر کر دیتا ہے. لیکن یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اور جس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں، 2 رکعت نفل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جسے ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، اللہ فرماتے ہیں یہی باقی رہنے والی چیزیں ہیں. ایک مرتبہ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری ذبح کر دی گئی صدقہ کرنے کے لیے. گھر والوں نے کیا کر دیا؟ سارے بکرے کو تقسیم کر دیا، ایک پایا رہ گیا، ایک پیر کا گوشت رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پوچھا کہ کچھ باقی بھی ہے؟ کہاں ہاں ایک پایا باقی ہے، باقی سب ختم ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پایا باقی نہیں، پایا بھی ختم ہونے والا کھا کر کے. باقی کون سا ہے ابھی؟ باقی وہ جو تم نے تقسیم کر دیا اللہ کے راستے پہ، اللہ کے نام پہ جو تم نے تقسیم کر دیا نا، یہ باقی ہے. اے اکاؤنٹ آخرت کے اکاؤنٹ میں باقی، یہ اصل میں باقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن بنا رہے ہیں. تو دنیا کی زندگی باقی نہیں، تو دنیا کی زندگی پہ آدمی اتنا اعتماد نہ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس واقعے سے اللہ یہی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی گزارو، اسباب اختیار کرو، لیکن اپنی نظر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مت ہٹاؤ. وہ جو دینے والا ہے نا، آج دینے والا کل لے بھی سکتا ہے، ہاں اس کی بہت قدرت ہے وہ. اسی لیے اللہ آگے فرماتا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کان اللہ علیٰ کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہاں کروڑ پتی کو روڑ پتی کر سکتے ہیں، اور روڈ میں رہنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ پتی بنا سکتا ہے. اور یہ دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو بھول کر کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس طرح گھمنڈی رہتے ہیں نا، وہی لوگ دجال کے فتنے میں ملوث ہونے والے. اور جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، دنیا کو صرف برتنے کی چیز سمجھ کر کے برتتے ہیں، باقی اس سے دل نہیں لگاتے، بھروسہ نہیں کرتے. ضرورت کی چیزیں استعمال کر لیا بس، اعتماد بھروسہ کس پر نہیں؟ مال و دولت پر نہیں، اللہ کی ذات پر. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دجال کے فتنے کیا، بڑے سے بڑے فتنے سے بھی اللہ سے کیا کریں گے؟ محفوظ رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی. اس کے بعد تیسرا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئے گا.